جا جا رات کو جب تیرا باپ سو رہا ہو اس مردہ لاش کے جسم کو سونگ کے دیکھنا، خدا پاک کی قسم پسینے کی بدبو نہیں آئے گی بلکہ اولاد کے مستقبل کی خوشبو آئے گی۔ یہ وہی باپ ہے جو آدھی چمچی چائے میں ڈال کے آدھی بچا کے رکھ دے، پتروں دے کام آئے گی۔ نیا جوڑا نہیں پہنتا، پتروں دے کام آئے گا۔ اور میرے عزیزو بازار سے مطلب کی چیز نہیں کھاتا کہ پتروں دے کام آئے گا۔ پتر کہندے ساڈے ماپیاں ساڈے لئی کیتا کوئی نہیں۔ اور میرے ویرا چکلیل کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر فقیر عرض کر کے جائے گا، خبردار زندگی کے جو فیصلے تمہاری مرضی میں آئے کر لینا، لیکن شادی والا فیصلہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر نہ کرنا۔ کینسر جیسے مرض کو برداشت کرتے ہیں، جب بیٹا اپنی مرضی چلا کے گھر آباد کرتا ہے ماں باپ سے مرض برداشت نہیں ہوتا۔ ابا فالج میں چلا جاتا ہے، ماں کومے کے اندر چلی جاتی ہے۔ اور خبردار ان کی طرف انگلی بھی کبھی نہ اٹھانا۔ اف کہنا تو دور کی بات ہے، چیخنا تو دور کی بات ہے، چلانا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف یوں کر کے انگلی نہ اٹھانا۔ خدا پاک کی قسم ماں باپ پر تیری انگلی اٹھ گئی تو روزے والا بھی ناراض ہو جائے گا، عرش والا بھی ناراض ہو جائے گا۔ ماں دکھیاری زمین پر کہتی ہے خیر ہوئے، آسمان کے سارے فرشتے کہتے ہیں خیر ہوئے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی کہہ رہا ہوں خیر ہوئے۔ باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھا لے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جی جی کیا مانگنے لگا، مجھے پتہ ہے کیا مانگے گا، مجھے پتہ کیا مانگے گا۔ فرشتوں اس کو دے دو دے دو دے دو، اس کو لب نہ ہلانا، مجھے رو کے نہ دکھانا، ظالم کا ظلم برداشت کرتا ہوں، باپ مجھے رو کے دکھائے میری رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اس کو کہہ دو 4 بال تیری داڑھی کے سفید ہیں، پتہ نہیں نمازی ہے کہ بے نمازی۔ جب یوں کر کے کہتا اللہ پتنا دی خیر کر دے، اللہ فرماتے ہیں ہاتھ جلدی نیچے کر لے، تجھے میں غم میں دیکھتا ہوں تو میری رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے۔ ان کو راضی راضی قبر میں بھیجنا، ان کو راضی راضی اپنے گھر میں رکھنا۔ میرے پیارے شادی کے بندھن میں کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی شادی کے بندھن میں منے، پہلی رات بیوی کو سمجھا دینا جسم سے چمڑا علیحدہ کر برداشت کروں گا لیکن میرے سے ماں باپ علیحدہ نہ کرنا۔ یوں سمجھ تیری شادی ایک سے نہیں ہوئی، گھر کے 3 افراد سے ہوئی ہے۔ ابا اللہ اکبر نکاح تو نہیں ہو سکتا لیکن اللہ اکبر آج کے بعد میرے باپ کی خوشیوں کی وارث تو ہے، میری ماں کی خوشیوں کی وارث تو ہے۔ انہیں دکھ دے گی تو اپنے شوہر کو دکھ دے گی، اگر یہ دکھی اپنے کمرے میں سوئیں گے تو مجھے تیرے ساتھ بستر پہ لیٹنے پہ آرام نہیں آئے گا، مجھے گرم دے نہ دے لیکن ان کا تو خیال کرنا۔ اگر یہ راضی ہوگے تو کاروبار میں میرے برکتیں آئیں گی، اگر یہ راضی ہوگے تو صحت سلامتی میرے دروازے پر آئے گی، وگرنہ یہ ناراض ہوگے تو میری اولاد سے اللہ میرے منہ پر چپیڑے مروائے گا۔ یہ تربیت تھی جو گھر کے اندر دینی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کی شادی ہوئی، سنیے بھائی، پہلی رات، اب تو دوسرے دن کہتے ہیں سچ کرنا پڑے ورنہ طلاق ہے۔ مولوی صاحب میں کیا کروں، اس کی ماں کے ایسی ایسی پٹیاں پڑھا کے جاتی ہے، جس دن اس کی ماں آ جائے میرے گھر میں لڑائی ضرور ہوتی ہے۔ قاضی شریح کا نکاح ہوا، بیوی پہلی رات آ کے بیٹھی، قاضی شریح نے یوں کر کے گھونگھٹ اٹھایا، کہا معذرت کے ساتھ جسم پہ ہاتھ نہ لگانا، پہلے یہ بتاؤ میری ذمہ داری کتنی ہے، مجھے بتائیں میں نے گھر کا کیا کیا کام کرنا ہے، مجھے بتائیں آپ کو ناشتہ کتنے بجے دینا ہے، مجھے بتائیں آپ ہفتے میں کپڑے کتنی مرتبہ پہنتے ہو، مجھے یہ بتائیں آپ کے سونے کی کیا ترتیب ہے، آپ کے اٹھنے کی کیا ترتیب ہے، رات کو کس وقت سوئیں گے اور آپ کو صبح کس وقت اٹھانا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں۔ اللہ مجھے آپ یہ بتائیں، اللہ اکبر، میں کپڑے ہفتے میں کتنی مرتبہ مجھے بدلنے کی اجازت ہے، آپ 10 مرتبہ روٹی کھائیں پکا کے دوں گی، آپ بتائیں جو آپ آٹا لے کے آئیں گے اس میں سے مجھے کتنی مرتبہ روٹی کھانے کی اجازت ہے، مجھے آپ بتائیں کتنے دن بعد میں اماں کے گھر جاؤں، کتنے دن بعد میں ابا کے بلاوے پہ گھر جاؤں، اگر آپ کہیں گے تو چلی جاؤں گی، اگر آپ کہیں کہ آج کے بعد ماں باپ کے گھر میں نہیں جانا تو میں ماں باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گی۔ قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یوں کر کے دامن پھیل گیا، کہ بھلا ہوئی بھلا ہو کس کا تجھے دودھ پلانے والی تیری ماں کا، بھلا ہو کس کا تربیت کے اللہ اکبر موتی تیرے آنچل میں پرونے والے تیرے باپ کا۔ اللہ اکبر، تو نے سب باتیں کہہ دی۔ اللہ اکبر، اب اپنی ماں کو پیغام دے دے، اپنے باپ کو پیغام دے دے، آج کے بعد اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، قاضی تمہیں نہیں روکے گا۔ یہ بتا ماں کو کب بھر بلانا ہے، میں لینے جاؤں گا کہ ماں کو میں چھوڑ کے آؤں گا۔ جب گھروں کے اندر ایسی تربیت ہوتی تھی تو خدا کی قسم گھر کے اندر بچہ ولی پیدا ہوتا تھا، اگر ایسی تربیت ہوتی تھی۔ شاہ جی اللہ بھلا کرے آپ کا، اللہ اکبر۔
ہم نے تو اپنے پرانے وقتوں میں دیکھا، اور ہماری بھی 55 سال ہو گئی جب تھے 12 13 14 سال کے، اللہ اکبر، میری ماں کے میکے سے ماما آیا کرتا تھا، ہم اسٹیشن سے بیگ سر پہ اٹھا کے پیدل اس کا لے کے آیا کرتے تھے، جب اس کے جانے کی تیاری ہوا کرتی تھی تو اس کا بیگ چھپا دیا کرتے تھے، پھپھیوں کے کپڑے برقے چھپا دیا کرتے تھے، پھپھی رہ جا پھپھی رہ جا۔ اب تو میرے عزیزو اللہ اکبر، پھپھی گھر آوے امی گھر کوئی نہیں رہتی، کہتی لے پہنانو سوال میں پھر آواں گی، اس طرح گھر بنتے ہیں۔ سمجھا دینا ثقلین خدا کے واسطے آنے والی کو، محنتیں کر کر کے تیرا لال جوڑا، محنتیں کر کر کے جتنا بھی زیور بنایا ہماری خون پسینے کی کمائی ہے۔ تجھے پتہ ہے میرے گھر کے بسانے میں میری ماں کی کتنی مرتبہ راتوں کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں ہاتھ اٹھے، گھر کو جنت بنانے کے لیے آنا، گھر کو جہنم بنانے کے لیے آنا۔ اگر جنت بنائے گی تو میری خدمات تیرے ساتھ ہے، اگر جہنم بنائے گی تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، میرے گھر کا شرازہ ہی بکھر جائے گا۔ میں تجھے لال جوڑے میں براتیوں کے سامنے لے کے آیا ہوں، اللہ اکبر، پھولوں والی گاڑی کے اندر لے کے آیا ہوں، خبردار یہ پھول کی اہمیت کو پھول گھر کے اندر کھلنے دینا، وگرنہ تیری مرضی، ہزاروں گھر بنے ہزاروں ٹوٹ گئے۔ یہ ازواجی زندگی کا معیار علماء کرام سے سیکھا جائے، علماء کرام سے آ کے پوچھا جائے کہ ہم نے ازواجی زندگی بنانے کیسی ہے۔ اللہ